لیکن بعد میں آنے والوں کے اندر وہ محنت کا میدان نہیں تھا۔ اب ان کو دھوکہ کیا لگا؟ ان کو کیا دھوکہ لگا؟ سب سے پہلے ان ظالموں نے، اس فسق و فجور میں مبتلا ہونے والوں نے، اللہ اکبر، عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ پھر دورہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کیا۔ پھر دورہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ کس کی وجہ سے؟ یہ مال کے نشے میں، جائیداد کے نشے میں، اور دنیا کے عہدے کے نشے میں۔ اب یہاں سے جب دور آگے نکلتا ہے نا، تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بگڑا ہوا مسلمان، یہ بگڑا ہوا مسلمان دین کا شرازہ بکھیر دیتا ہے۔ ان ظالموں نے کیا کیا؟ جب یہ 4 دور گزرے، خلافت ختم ہو گئی، بادشاہت شروع ہونے لگی، تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے تو امیر معاویہ جب کیا بنے، خلافت ان کو ملی، تو ان کے بعد یزید آیا، تو اس دور میں یہ لڑائی ہوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان بگڑے ہوئے مسلمانوں نے جب کلمہ دل میں نہیں آیا، اللہ کی محبت نہیں دل میں آئی، اللہ کے رسول کی محبت دل میں نہیں آئی، دنیا کی تکبرانہ چال چلی اور دنیا کے دھوکے کو نہیں سمجھا، اللہ اکبر، اس دنیا کے کھیل تماشے کو نہیں سمجھا، کہ انہوں نے سب سے پہلا بار امام حسین، کلمے کے لحاظ سے ہم سب برابر ہیں، لیکن ہمارے اندر ہی کچھ منافق اٹھیں گے، ہمارے اندر ہی کوئی فسق و فجور میں مبتلا ہوں گے، اور ہمارے اندر ہی جو دین کو لے کے اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اب انسان کی ذمہ یہ ہے کہ ان 3 کیٹیگریوں میں سے انسان پہچانے کہ مجھے کس کے ساتھ رہنا ہے۔ انسان کی ذمہ ہے یہ کہ ان 3 کیٹیگریوں میں سے، مسلمانوں میں سے میں نے کس کے ساتھ رہنا ہے۔ اور انسان کو اللہ نے دماغ دے دیا، سوچ دے دی، اب اس دماغ اور سوچ کو سوچنے کے بعد اس نے اپنا راستہ تلاش کرنا ہے۔ قرآن المجید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے دنیا کے اندر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، والجوع اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور جانوں کے اندر تکالیف کے ساتھ اور مال کے اندر کمی کے ساتھ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ ابی بن خلف نہیں جان سکے عزت کیا ہے۔ ابی بن خلف نے سمجھا کہ مدینہ کی ریاست مجھے مل گئی، مدینہ کے اندر میں سردار بن گیا تو عزت تو مجھے تب ملے گی۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ عزت کس سے ملے گی؟ جو رسول کے ساتھ جڑے گا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ جڑے گا، جو دین کے ساتھ جڑے گا، جو اللہ کے ساتھ جڑے گا، عزت اس سے ملے گی۔ انہی لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی وہ عزت کے معیار کو غلط سمجھا اور اس مال کی محبت میں اور عہدے کی محبت میں عزت کو سمجھ کے کیا کر بیٹھا؟ نبی کی محبت کے اندر۔ حالانکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ ابی بن خلف سورۃ منافقین اس کے بارے میں نازل ہوئی نا، تو یہ جو منافق ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ پھر دوسرے کا اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ پھر اللہ فرمایا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب شیطان انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے، لہو و لعب میں ڈال کے اس سے اپنی منزل کو بلا ڈالتا ہے۔ شیطان انسان کو دھوکے میں ڈال کے اس کی جو منزل ہے، آخرت کا گھر ہے، اس سے غافل کر دیتا ہے۔ اور وہ دھوکے باز شیطان کی جو چالیں ہیں، ان چالوں میں دنیا کو بنا سنوار کے انسانوں کے سامنے پیش کرنا، دنیا کو بنا سنوار کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ کہیں بادشاہت آئے گی، کہیں وزارت آئے گی، کہیں مال آئے گا، کہیں دنیا کی چیزیں آئیں گی، اور ان کو کیا کرتا ہے؟ بنا سنوار کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ جب ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کے اندر ان چیزوں میں لگ کے ان لوگوں کی مخالفت پہ اتر جاتا ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں، جن کو شہید کہا جائے، جن کو نبی کہا جائے، جن کو اللہ کا ولی کہا جائے، جن کو اللہ تعالیٰ کا دوست کہا جائے۔ اب یہ جو لوگ دنیا کے دھوکے میں پھنستے ہیں، تو یہ دنیا کے دھوکے میں پھنسنے کی وجہ سے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، نبیوں کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، نبیوں کی اولاد کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، اور نیک لوگ جو دنیا کے اندر صرف زندگی اس کر کے گزارتے ہیں کہ یہ دین دنیا کے اندر اللہ کا غالب آ جائے، اب ان کی حقیقتوں سے یہ انسان دور ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کے اندر مال اور عہدے، وزارت نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ یہ وزارت آئے گی سامنے، وزارت کے مقابلے میں جب لوگ خلافت کو قائم کرتے ہیں تو یہ وزارت کے عہدے اور یہ بادشاہت کے عہدے اور یہ مالداروں کے عہدے یہ خلافت کے پیدا کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، یہ خلافت کے پیدا کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف دنیا کی لالچ کے اندر اس خلافت کو قائم کرنے نہیں دیتے۔ وہ دنیا کی لالچ میں، وزارتوں کے عہدے میں اور مال و دولت کے عہدے میں کیا کرتے ہیں، ان جو اللہ کی خلافت کا نظام ہے اس کو قائم کرنے نہیں دیتے۔ یہ دھوکہ آج سے نہیں چلا، بلکہ جب سے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے وجود دیا ہے، اس وجود دینے کے بعد آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں کہ ہر دور کے اندر اس دھوکے نے لوگوں کو انبیاء سے دور کیا ہے۔ ہر دور کے اندر اس دھوکے نے لوگوں کو انبیاء سے دور کیا ہے، نیک لوگوں سے دور کیا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کو یہ پہچاننا بہت ضروری ہے کہ انسان جو جس دنیا میں رہتا ہے، یہ دنیا انسان کو دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج افسوس اس بات پہ، انسان دنیا کے اندر چھوٹا سا نقصان ہو جائے، مال کا نقصان ہو جائے، گھر کا نقصان ہو جائے، اور دنیا کے اندر کچھ اسباب کی لائن سے نقصان ہو جائے، تو اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے کس قدر وہ کوشش کرتا ہے، کس قدر وہ کوشش کرتا ہے۔ دکھ اس بات کا، اتنا بڑا دین، اتنا خوبصورت دین، نبیوں جیسی زندگی ہمارے آگے گزر چکی، صحابہ اکرام جیسی خوبصورت زندگی ہمارے سامنے گزر چکی، اس انسان کی تحقیق نہیں تو صحابہ کی زندگی پہ تحقیق نہیں، اس انسان کی تحقیق نہیں تو انبیاء علیہ السلام کی زندگی پہ تحقیق نہیں، تحقیق نہیں تو اولیاء اعظام نیک لوگوں کی زندگی پہ تحقیق نہیں۔ آج یہی تو وجہ ہے مار کھاتا ہے، عہدے کو بڑا سمجھا، عہدے کو بڑا سمجھا، مال کو بڑا سمجھا، مال کے پیچھے دن رات محنت میں لگ گیا، عہدے کو بڑا سمجھا، عہدے کے پیچھے دن رات محنت میں لگ گیا، نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا ہے، اور جناب چلتے چلتے مجھے عہدہ اچھا مل جائے، مجھے مال اچھا مل جائے، میرا مکان اچھا ہو جائے، میری دنیا کی وجاہت اچھی ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس اسی چکر میں کیا کیا اس نے کہ شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، اس نے دنیا کو اس انسان کے سامنے پیش کر دیا، اس شیطان نے اس دنیا کو اس انسان کے سامنے پیش کر دیا۔ لیکن کیا کہ جو نہ سمجھ قسم کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ انجام پہ نظر نہیں رکھتے، ان کی نظر کہاں پہ ہوتی ہے، دنیا کی چیزوں پہ نظر ہوتی ہے، دنیا کی وہ حالات جو دنیا کے اندر مال اور عہدے سے اس کو وجاہت دینے والے ہوتے ہیں، اس پہ ان کی نظر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کی نظر، نیک لوگوں کی نظر اپنے انجام پہ ہوتی ہے، وہ دنیا کے اندر خلافت کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ جد و جہد محنت کرتے رہتے ہیں، حلال کمایا اللہ کے دین پہ لگا دیا، جان لگائی اللہ کے دین پہ لگا دی، ہر طرح سے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کس طرح یہ اللہ کا دین غالب آ جائے۔ اب زندگی کے دو رخ ہیں، ایک ہوتا ہے کفر کا محنت کرنا، ایک ہوتا ہے مسلمان کا محنت کرنا۔ مسلمانوں میں سے ایک وہ گروہ ہے جو صرف اور صرف دین کو سامنے لے کے زندگی گزار رہا ہے، اور ایک وہ گروہ ہے جو دنیا کے اندر دھوکے میں پھنس چکا ہے، فسق میں مبتلا ہو چکا، اور وہ انجام کے لحاظ سے اور محنت کے لحاظ سے انجام پہ نظر نہیں رکھ رہا، محنت کے لحاظ سے انجام پہ نظر نہیں رکھ رہا۔ مقصود اس کا یہ نہیں ہے کہ دین غالب آ جائے، نماز تو پڑھتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن کیا ہے اس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ میرا روزہ رکھنے سے دین غالب آ جائے، میری نماز پڑھنے سے دین غالب آ جائے، میری دنیا کی محنت کرنے سے اللہ کا دین غالب آ جائے۔ حالانکہ محنت اس انسان کے ذمہ کیا ہے، اس انسان کے ذمہ یہ محنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ کلمے کی نعمت سے نوازا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد سب سے بڑی نعمت
یہ مسلمان کا ہو جانا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد جو محنت کا میدان ہے، اس میدان میں مسلمان کی یہ ذمہ ہے کہ وہ ایسے عمل میں لگے، ایسی زندگی میں لگے کہ جس سے اس کے عمل اور اس کی زندگی سے دین پھیلتا پھولتا رہے، یہاں تک کہ دین سارے ادیان پہ غالب آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ دین سارے ادیان پہ غالب آ جائے۔ یہ اس وقت ہوگا جس وقت انسان کی سوچ بدلے گی، جس وقت انسان کی فکر بدلے گی۔ اور دیکھو یہ 5 انگلیاں ہیں، اگر ہم کسی چیز کو اٹھاتے ہیں 2 انگلیوں سے نہیں اٹھا سکتے۔ جب 5 انگلیاں ہو جاتی ہیں، 2 ہاتھ لگ جاتے ہیں، تو ان 2 ہاتھ لگنے سے 5 سے 10 انگلیاں لگانے سے وہ چیز اٹھ جاتی ہے، وہ پکڑ کے اس کو ہم کسی نہ کسی مقصود تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ہر انسان کے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ میرے عمل سے تیرا دین غالب آ جائے، اے اللہ میرے عمل سے تیرا دین غالب آ جائے، میری محنت سے تیرا دین غالب آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ زمین آسمان عرصہ دراز سے جب سے آدم علیہ السلام بنے یوں ہی کا یوں ہی ہے، لوگ آتے رہے، انبیاء آئے، آدم علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ اس آسمان ویسے کا ویسے ہی ہے، یہ زمین بھی ویسے ہی ہے۔ تبدیلی کیا آتی ہے؟ تبدیلی کیا آ رہی ہے؟ آسمان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ زمین کے اندر سڑکیں بن چکی ہیں، بڑے بڑے جناب ڈیم بن چکے ہیں، یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اس کو ترقی کہتے ہیں کہ ہاں جی فلاں ملک نے ترقی کر لی، کیا ہو گیا وہاں پہ جناب سڑکیں بن چکی، گاڑیاں آ چکی۔ زمین وہی ہے، زمین تو وہی ہے، حالات میں اس زمین کے اوپر سڑکیں بچھ گئی، ہوائی جہاز چل گئے۔ یہ کیا؟ یہ دنیا کی ترقی ہے، یہ دنیا کی ترقی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کے اندر آیت ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ ہم نے لوہا بنایا اس کر کے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس لوہے سے کون کس کی مدد کرے گا۔ ہوائی جہاز لوہے سے بن رہے ہیں، طیارے لوہے سے بن رہے ہیں، گولیاں لوہے سے بن رہی ہیں، تلواریں لوہے سے بن رہی ہیں، جو بھی ہتھیار لڑنے کے ہیں وہ لوہے سے بن رہے ہیں۔ اب اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جس کو جو اختیار دیا، جس کو جو مال دیا، جس کو جو ہتھیار دیا، وہ کس کی مدد کرتا ہے؟ کیا وہ اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے یا اللہ کے غیر کی مدد کرتا ہے؟ اگر ہم نے مال دیا اور کسی کو عہدہ دے کے ہم نے اس کے متحد کیا کر دیے، اس کے متحد بہت سے لوگ کر دیے۔ اب اگر اس کا جو گروہ ہے، گروہ کا جو سردار ہے، وہ گروہوں کا سردار اگر غلط راستے پہ ہے، وہ سارا گروہ اسی راستے پہ چل رہا ہے۔ جیسے حدیث کا مفہوم ہے کہ فرعون جو تھا نا، فرعون کے ساتھ 16 لاکھ فوج، فرعون کے ساتھ 16 لاکھ فوج، فرعون ان کو ساتھ لے کے جہنم میں جائے گا۔ سردار کون ہے؟ فرعون سردار ہے، اور اس کے پیچھے لگنے والے سارے اس کے چیلے چپٹے، اور جناب کیا کہ سب کو لے کے جہنم میں لے کے جائے گا۔ ایک آدمی غلط ہوا آگے، ایک آدمی غلط ہوا، فرعون کا محنت غلط، فرعون کے مال کی محنت غلط، فرعون کی عہدے کی محنت غلط، فرعون کی وزارت کی محنت غلط۔ اب اس غلطی میں کیا ہوا کہ اس نے ایک بڑے مجمع کو گمراہ کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نے ایک بڑے مجمع کو گمراہ کیا اور یہ خود بھی جہنم میں گیا اور اپنے ساتھ مجمع کو لے کے گیا۔ اسی کر کے حدیث کا مفہوم ہے نا، فرمایا کہ دیکھو برے ساتھی کا مل جانا آگ کی بھٹی کی طرح ہے۔ اگر آگ نہیں پہنچے گی دھواں سے پہنچے گا۔ برے ساتھی کا مل جانا آگ کی بھٹی کی طرح ہے، اگر اسے آگ نہیں پہنچتی تو دھواں سے پہنچے گا۔ یعنی جس کا اس نے ساتھ اختیار کر لیا ہے، اگر وہ آگ سے بچ بھی چکا لیکن دھواں اس کو ضرور ملے گا۔ اس کر کے اپنے ساتھیوں میں سے، اپنے ماحول میں سے انسان کی ذمہ ہے کہ وہ تلاش کرے کہ کس ماحول میں مجھے زندگی گزارنی ہے۔ اس کے ذمہ ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ تلاش کرے اس بات کو کہ میں کون سے ماحول میں زندگی گزاروں اور میں موت کے بعد کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی سب سے پہلے یہ محنت کرتے تھے کہ لوگوں کو ماحول میسر کرتے تھے۔ نبی توحید کو لے کے توحید کو ساتھیوں کو اکٹھا کرتے تھے، اور پھر جو اس گروہ میں آ جاتا تھا، اللہ اکبر، وہ نبی کا ساتھی بن کے نبی تو بھی جہنم سے بچ رہا، اور نبیوں کے سارے ساتھی جہنم سے بچ رہے۔ جو نبیوں کا ساتھ نہیں آ رہا، جو نبیوں کے ساتھ نہیں من رہا، نبیوں کی محفلوں میں نہیں آ رہا، نبی کی زندگی میں نہیں آ رہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو جہل نے نبی کا ساتھ چھوڑا ہے، ابو لہب نے نبی کا ساتھ چھوڑا ہے، عتبہ شیبہ نے نبی کا ساتھ چھوڑا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب مسلمانوں کے اندر جب فسق عام ہو جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمانیات خوب اعلیٰ درجے پہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے، ایمان میں خوب جمے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے،
مال لگانا ہے فوراً مال لگا رہے ہیں، جان لگانی ہے فوراً جان لگاتے ہیں۔ ان کی اولادیں جہاں جان لگانے کی باری آئی، نبی نے اعلان کیا کون ہے جو ساز و سامان لے کے آئے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا ساز و سامان لا کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا کیا، مہاجرین ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں تو آپ نے بھائی چارہ قائم کر دیا، فرمایا دیکھو یہ تمہارا بھائی ہے، تم اس کی دیکھ بھال کرو، اس نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، اب اس کو جو تکلیف پہنچتی ہے نا تم اس کو دور کرو۔ تو صحابی کہتے ہیں، انصار کہتے ہیں کہ ہم مہاجرین کو گھر لے کے گئے اور گھر لے جانے کے بعد آدھ مال ان کے اندر تقسیم کر دیا، جن کی جائیدادیں تھیں فرمایا یہ میری اتنی جائیداد ہے، آدھی تمہاری آدھی میری۔ یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف اور ایک اور صحابی ہیں وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف کے ساتھی بنائے گئے جس صحابی کو تو گھر لے کے گئے، تو کیا کہتے ہیں میری 2 بیویاں ہیں، اگر تو چاہے تو میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اس کے ساتھ شادی کر لے اور یہ اتنا میرا مال ہے آدھو آدھ ہم اس کو بانٹ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھ لو کہ جن کو سمجھ آ گئی وہ کیا کر رہے ہیں، جن کو سمجھ نہیں آئی، اللہ، ابی بن خلف کو سمجھ میں نہیں آئی بات، اس نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، ہم عزت والے لوگ نعوذ باللہ ان کمینوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابی بن خلف کہہ رہا ہے۔ اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی، بیٹے کو بات سمجھ میں آ گئی، عبداللہ بیٹا کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول آپ مجھے حکم کریں میں اپنے باپ کی گردن اڑا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ اللہ کے رسول آپ مجھے حکم کریں میں اپنے باپ کی گردن اڑا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ عبداللہ نے ہم تو نبھائیں گے۔ جن کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دین ہے کیا اور ہم نے کرنا کیا ہے، یہ دنیا صرف ایک دفعہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، یاد رکھنا، یہ دنیا بار بار نہیں ملتی۔ مال ملا ہے نا، اس کو لگانا کہاں پہ ہے؟ جان ملی ہے نا، اس کو لگانا کہاں پہ ہے؟ عزت ملی ہے نا، اس کو لگانا کہاں پہ ہے؟ یہ ایک ہی دفعہ ہوگا، بار بار نہیں ہوگا۔ اور جب دنیا سے چلے گئے، اللہ، مال پیچھے، اولاد پیچھے، مکانات پیچھے، سب چیزیں وزارت ہوتا پیچھے، اس وقت انسان حسرت کرے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یوں فرمایا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان یاد کرے گا وہ جو محنت کر کے چلا گیا، جس دن انسان یاد کرے گا وہ جو دنیا میں محنت کر کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اللہ خود محنت سمجھا رہے ہیں، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وہ لوگ وہ انسان کو نہیں ملتا مگر وہ جو محنت کرتا ہے۔ دنیا کے لیے جی رہے ہیں نا، دنیا ملے گی، یہ نہیں کہ دنیا نہیں ملے گی، دنیا کی عزتوں کے لیے جی رہے، دنیا کی عزتیں ملیں گی، لیکن حقیقی عزت کون سی ہے جس کو اللہ عزت فرما رہے ہیں، جس کو اللہ درجات میں بلندی عطا فرما، وہ کیا چیز ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں جانتے۔ ابی بن خلف نہیں جان سکا عزت کیا ہے۔ ابی بن خلف نے سمجھا کہ مدینہ کی ریاست مجھے مل گئی، مدینہ کے اندر میں سردار بن گیا تو عزت تو مجھے تب ملے گی۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ عزت کس سے ملے گی؟ جو رسول کے ساتھ جڑے گا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ جڑے گا، جو دین کے ساتھ جڑے گا، جو اللہ کے ساتھ جڑے گا، عزت اس سے ملے گی۔ تو وہ عزت کے معیار کو غلط سمجھا اور اس مال کی محبت میں اور عہدے کی محبت میں عزت کو سمجھ کے کیا کر بیٹھا؟ نبی کی مخالفت کر چکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! حالانکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ ابی بن خلف سورۃ المنافقین اس کے بارے میں نازل ہوئی نا، تو یہ جو منافق ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ آج ہمارے دور کے اندر جس ماحول کے اندر ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، کلمے کے لحاظ سے ہم سب برابر ہیں، لیکن ہمارے اندر ہی کچھ منافق اٹھیں گے، ہمارے اندر ہی کوئی فسق و فجور میں مبتلا ہوں گے، اور ہمارے اندر ہی جو دین کو لے کے اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اب انسان کی ذمہ یہ ہے کہ ان 3 کیٹیگریوں میں سے انسان پہچانے کہ مجھے کس کے ساتھ رہنا ہے۔ انسان کی ذمہ ہے یہ کہ ان 3 کیٹیگریوں میں سے، مسلمانوں میں سے میں نے کس کے ساتھ رہنا ہے۔ اور انسان کو اللہ نے دماغ دے دیا، سوچ دے دی، اب اس دماغ اور سوچ کو سوچنے کے بعد اس نے اپنا راستہ تلاش کرنا ہے۔ اللہ اکبر! یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں۔ یہی دھوکہ سب سے پہلے کب چلا؟ یہ دھوکہ انسان کو اس وقت چلا کہ جب آپ دنیا سے چلے گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور بھی چلا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور بھی چلا گیا، خلافت قائم ابوبکر صدیق کے دور میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں خلافت قائم ہے،
پھر تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ خلافت قائم ہے، پھر چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت قائم ہے۔ اب یہاں سے دھوکہ شروع ہوا۔ اب یہاں سے دھوکہ کیا ہوا؟ جیسے جیسے لوگ نئے مسلمان ہوئے اور دین کے اندر کی حقیقت ان کے دل میں بسی نہیں۔ صحابہ کرام نے تو نبی کا ساتھ دیا، ہجرت کی، 13 سال مکہ میں مارے کھاتے رہے، اور مکہ میں مارے کھانے کے بعد مدینہ کی ریاست قائم ہوئی۔ اب جو نئے لوگ تھے ان کی قربانیاں نہیں تھی، ان کے اندر قربانی کا جذبہ نہیں تھا۔ اب یہ کون تھے؟ یہ نئے نئے کفر سے مسلمان ہوئے، ان کے آباء و اجداد تو مسلمان تھے لیکن بعد میں آنے والوں کے اندر وہ محنت کا میدان نہیں تھا۔ اب ان کو دھوکہ کیا لگا؟ ان کو کیا دھوکہ لگا؟ سب سے پہلے ان ظالموں نے، اس فسق و فجور میں مبتلا ہونے والوں نے، اللہ اکبر، عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ پھر دور آیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کیا۔ پھر دور آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ کس کی وجہ سے؟ یہ مال کے نشے میں، جائیداد کے نشے میں، اور دنیا کے عہدے کے نشے میں۔ اب یہاں سے جب دور آگے نکلتا ہے نا تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بگڑا ہوا مسلمان، یہ بگڑا ہوا مسلمان دین کا شرازہ بکھیر دیتا ہے۔ ان ظالموں نے کیا کیا؟ جب یہ 4 دور گزرے، خلافت ختم ہو گئی، بادشاہت شروع ہونے لگی، تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے تو امیر معاویہ جب کیا بنے، خلافت ان کو ملی، تو ان کے بعد یزید آیا، تو اس دور میں یہ لڑائی ہوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان بگڑے ہوئے مسلمانوں نے جب کلمہ دل میں نہیں آیا، اللہ کی محبت نہیں دل میں آئی، اللہ کے رسول کی محبت دل میں نہیں آئی، دنیا کی تکبرانہ چال چلی اور دنیا کے دھوکے کو نہیں سمجھا، اللہ اکبر، اس دنیا کے کھیل تماشے کو نہیں سمجھا، کہ انہوں نے سب سے پہلا وار امام حسین پہ کیا۔ اللہ اللہ، یہ کون ہے امام حسین؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، جب آپ نماز کے لیے مسلح پہ جاتے نا تو امام حسن اور امام حسین چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ آپ کے کندھے پہ چڑھ جاتے، اللہ اکبر، اور آپ کیا کرتے؟ ان اپنے نواسوں کی وجہ سے سجدے کو لمبا کر دیتے، اپنے نواسوں کی وجہ سے سجدے کو لمبا کر دیتے۔ یہ امام حسین اور امام حسن ہے۔ اس امت کے ظالموں نے، اس امت کے فسق و فجور میں مبتلا ہونے والے لوگوں نے، اس امت کے اللہ کی طرف رجوع نہ کرنے والے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، اپنی اولاد کو اولاد نہیں سمجھا، اور قربانی ہی قربانی، اولاد کی قربانی دیکھو تو انتہا درجے میں پہنچ چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی دیکھو انتہا درجے میں پہنچ چکی، لیکن ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اولاد نہ سمجھ کے سب سے پہلا وار امام حسین پہ کیا۔ میدان کربلا کوفہ کے اندر خط لکھے، کیا لکھے؟ خط لکھے اور کہنے لگے آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہر طرح سے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اللہ اکبر، امام حسین کون سی ہستی ہے؟ نبی کی اولاد ہے۔ اور دیکھو دنیا کے دھوکے نے، دنیا کا دھوکہ سمجھنا انسان کو بہت ضروری ہے۔ جس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، بتاؤ وہ کتنا گہرا دھوکہ ہوگا۔ آپ کا کوئی ساتھی، آپ کا کوئی عزیز جو جاننے والا ہو، یہ کہے کہ دیکھو باہر نہیں جانا، باہر جاؤ گے تو چور اور چکے وہاں کھڑے ہیں، آپ کو لوٹ لیں گے، آپ کا مال لوٹ لیں گے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، کتنا خیال کرو گے؟ کتنا خیال کرو گے کہ یار راستے میں ڈاکو ہیں، میرا مال نہ ختم ہو جائے، میرا مال نہ لوٹا جائے، میری جان نہ چلی جائے، کتنی خیال سے چلو گے؟ اللہ خود فرما رہی ہے دنیا دھوکہ ہے، لیکن دنیا کے دھوکے کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار، دنیا کو دھوکے کے سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ صحابہ نے دنیا کے دھوکے کو سمجھا، بس سب کچھ لٹا دیا، ویسے نہیں سلام آیا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سارا مال لا کے دیا نا تو میں گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ پر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑایا۔ تو جسم پہ کیا تھا؟ جسم پہ ٹاٹ لپیٹا ہوا ہے، اور ازہر کے کانٹوں سے جسم کے اوپر اس ٹاٹ کو لپیٹ کے تو ٹانکے لگائے گئے ہیں۔ تو سلام آیا اللہ کا، فرمایا اللہ کے رسول ابوبکر صدیق سے کہہ دیجیے کہ اللہ سلام پیش کرتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے، فرمایا اللہ کے رسول اللہ نے میرا نام لے کے کہا، اور میں ہاں ابوبکر صدیق اللہ نے تیرا نام لے کے کہا۔ اللہ اکبر، یہ سلام کیوں آیا ہے؟ قربانی ہے پیچھے،
دین کی ایک محبت ہے تو تن من سب کچھ قربان کر دیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جب دور آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر ان کو گھیر لیا گیا۔ ان کے ایک غلام ہیں جن کا نام ہے سعید بن عبداللہ۔ ان سے کسی نے کہا، فرمایا کہ ایسا کرو کہ واپس چلے جاؤ، اور آپ نے رات کے اوقات میں، جمعے کا دن تھا، جمعرات کی رات تھی، جمعرات کی رات میں آپ نے کہا سب چراغ بجھائے، اور بجھانے کے بعد کیا کہا، بدتر آدمی تھے، میں دیکھو یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، تم لوگ واپس چلے جاؤ، میرا تمہارے پر کوئی گلہ نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ جب رات کی تاریکی میں یہ بات ہوئی تو سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہم واپس کیسے چلے جائیں آپ کو چھوڑ کے۔ تو یہ صحابی ہیں سعید بن عبداللہ، انہوں نے کہا امام حسین اللہ کے نبی کے نواسے، یہ تو ایک جان ہے، اگر 100 جانیں مجھے ملے گی نا تو میں بار بار شہید ہوں گا اور آپ کے اوپر بار بار قربان کرتا رہوں۔ اور کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس نے کہا کہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ اور سعید بن عبداللہ نے یہ کہا تھا کہ تمہارے اور جنت کے اندر جانے میں اتنا فاصلہ ہے کہ یہ کوفی تمہیں آ کے شہید کریں گے، تمہارا خون زمین پہ بہے گا، تمہاری روح نکلے گی، سیدھا تم جنت میں جاؤ گے۔ اور قسم کھا کہنے لگے، اللہ کی عزت کی قسم، او کوفیو، تم مارنا چاہتے ہو ان لوگوں کو مارنا چاہتے ہو جو موت کے دیوانے ہیں، اور تم ان کو مارنا چاہتے ہو جو نبی کی اولاد ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگے، شمر تھا نا، کہنے لگا کیا تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ تو آگے سے زہیر ایک صحابی ہیں، کہنے لگے ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے اور ہم مریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ اور اتنے میں سعید بن عبداللہ بیٹھے ہوئے اونگ آ گئی نا، جیسے اونگ آئی تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا، سعید بن عبداللہ سے فرمایا، ہو میری اولاد، ہو میرے بچوں، میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول لینے کے لیے آ چکے ہیں، یہ خوشخبری پہلے مل چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو، ایک طرف دنیا کے یہ جو یزید تھا اور شمر جو تھا، یہ شمر کس عہدے میں تھا کہ مجھے عہدہ مل جائے، میں جرنیل اور بن جاؤں۔ سوچ لو ذرا، بڑے بڑے جرنیل آئے دنیا میں، چلے گئے، کہاں چلا گیا ضیاء الحق، کہاں چلا گیا وہ پرویز، کیا نام تھا اس کا جی، پرویز مشرف صاحب، وہ کہاں چلے گئے، ابھی اور جرنیل آ رہے، وہ کہاں چلے جائیں گے۔ تو اس وقت بھی جرنیلی تھی، اور کیا کہنے لگے، اس نے کس کر کے امام حسین کو شہید کیا کہ مجھے عہدہ مل جائے۔ اور ادھر یزید، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یزید تھا، اس نے حکومت کی خاطر آ کے باغیوں کا ساتھ دے دیا۔ اب کس کی حکومت؟ اور اس ظالم نے کہا کہ 4 سال حکومت کی رہی ہے، اس 4 سال کے لیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، بدنصیبی ہو تو ایسی ہو، جس کی نظر انجام پہ نہیں ہوتی اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ 4 سال کی حکومت کے لیے اس ظالم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں خنجر چلایا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بدنصیب لوگ، اسے کہتے ہیں بدبختی۔ اللہ اللہ اللہ۔ میدان جنگ قائم ہو گیا، امام حسین آئے اور فرمایا، ظالموں کوفیوں، تم نے مجھے خط لکھے تھے، وہ خط لا کے سامنے رکھے، فرمایا تم نے یہ خط لکھے تھے، میں اس کر کے کوفہ کے اندر آیا ہوں۔ تو آگے سے شمر کیا کہتا ہے، آپ ہمیں خط نہ دکھائیں، کیا کہتا ہے، آپ ہمیں خط نہ دکھائیں، لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ اللہ، آپ ہمیں خط مت دکھائیں، لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین بار بار کہتے رہے کہ میں بلایا گیا ہوں، میں آیا نہیں ہوں، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم لوگ ایسے ہو تو میں کبھی بھی نہ آتا۔ اللہ اللہ۔ سب سے پہلے مسلم بن اوسج، ایک بڑے عمر کے صحابی ہے نا، تو اب جنگ جب شروع ہوئی نا تو یہ سامنے اور کیا کہا، فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت ہے، سب سے پہلے میں جاتا ہوں۔ تو آپ سے حضرت امام حسین فرمانے لگے، آپ بڑی عمر کے، آپ نہ جائیں۔ فرمانے لگے نہیں،
مجھے آپ جانے دیں، میں آپ کو کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، تو پہلے میں اپنا خون بہا دوں، نہ جانے پیچھے کیا ہوگا۔ تو 40 گھوڑے تھے اور 32 پیدل سوار تھے۔ تو جب جا کے انہوں نے حملے شروع کیے نا، تو جو آدمی موت کا پیالہ ساتھ لے کے آیا ہو، جو موت کے لیے تیار ہو کے آیا، وہ کیا ڈرے گا موت سے؟ شمر کہنے لگا تمہیں موت سے ڈر نہیں؟ اور میں موت سے مجھے ڈراتے ہو؟ امام حسین کہنے لگے کہ تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو؟ ہمیں اگر موت سے ڈر ہوتا تو ہم یہاں آتے ہی نا۔ ایک موت آ رہی ہے اور سیدھا مرنے کے بعد جنت میں جا رہا ہے، اور ایک موت آ رہی ہے کہ سیدھا مرنے کے بعد جہنم میں جا رہا ہے، ڈرنا کس کو چاہیے؟ ڈرنا کس کو چاہیے؟ اور تم ظالموں، تم تو اللہ کے رسول کی اولاد کے مقابلے میں آگے ہو، تم تو اللہ کے رسول کی اولاد کے مقابلے میں آگے ہو، جنہوں نے امام حسین کے لب پہ بوسہ دیا، جن کی گردن کو انہوں نے چوما ہے، تم اس کے مقابلے میں آگے ہو، تو ڈراتے ہمیں وہ موت سے۔ بس یہ گئے، اور مسلم بن اوسج یعنی لڑتے لڑتے کتنے آدمیوں کو انہوں نے جہنم رسید کیا، پھر یہ خود شہید ہو گئے۔ تو شمر گالیاں دینے لگا، کہنے لگو ظالموں تم کیا کر رہے ہو، ایسے مرتے جاؤ گے سارے، ایسے کرو پہلے ان کے گھوڑے مارو۔ تو 40 گھوڑوں کو مارا گیا تیر اندازی کے ذریعے سے اور اسی طرح تلوار کے ذریعے سے۔ اب جناب سارے پیدل، اللہ اکبر، 40 گھوڑے مار دیے گئے، پانی بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا۔ اس امت کو کھاد کس سے دی گئی ہے؟ امام حسین کے خون سے پانی لگایا گیا، اور امام حسین کے سر کاٹا گیا جب، اور اس گوشت سے اس زمین کو کھاد دی گئی ہے۔ کچھ آسان نہیں ہے دین۔ ہم کہتے ہیں ہمارا نماز پڑھ لی گھر میں، ٹھیک ہے، کام ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو نہ صحیح۔ قربانیاں دیکھو ذرا کیا ہیں، زندگی کہتے جس کو ہے، تو زندگی ہے کیا؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ مرغ روسٹ ہمارے گھر میں پکتا ہے، جب اللہ کے راستے میں مال لگانا آ جائے، جان لگانی آ جائے، بتاؤ یہ مرغ روسٹ کہاں جائے گا؟ یہ گندگی کے ڈھیر میں جائے گا۔ تو جو آپ کی قربانی، آپ کا مال، آپ کی جان جو اللہ کے دین میں لگ رہی ہے، یہ کہاں جائے گی؟ جو اللہ کے پاس جائے گی۔ بتاؤ کون سی چیز اچھی ہے؟ وہ جو اللہ کے پاس چلی جائے، وہ گندگی کے ڈھیر میں چلی جائے۔ ہماری انسانیت کے اندر، مسلمانوں کے اندر اس وقت محنت نہ سمجھنے کی وجہ سے اکثریت کے ساتھ مال اور جان وہاں لگ رہا ہے کہ جہاں اللہ حکم نہیں کر رہے، جہاں اللہ حکم نہیں کر رہے۔ جس رزق کے پیچھے ہم دن رات کرتے ہیں، اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، رزق تو ہم آپ کو دیں گے، نحن نرزقک، ہم آپ سے رزق کا سوال ہی نہیں کرتے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اصل انجام تو تقوی کا ہے۔ ہمیں سیکھنا تھا تقویٰ، ہمیں سیکھنا تھا پرہیزگاری، ہمیں سیکھنا تھا اللہ کے ساتھ دل لگی، ہمیں سیکھنا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن ظن، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں کو سمجھنا تھا۔ ہم نے انہیں چھوڑ دیا، مال کو سمجھتا ہے، تجارت کو سمجھتا ہے، دولت کو سمجھتا ہے، دکان کو سمجھتا ہے، سمجھتا نہیں کہ کس کو نہیں سمجھتا۔ قربانی کی باری آ جائے تو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر کرتے کرتے مات ایک ایک کر کے صحابی شہید ہوئے۔ شہید ہونے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی، سارے شہید ہو چکے، ان کے چھوٹے سے بیٹے تھے، فرمایا کہ گود میں سر اٹھایا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی چلا جاؤں۔ اتنے میں تیر آیا، تیر آ کے ان کے حلق پہ لگا، معصوم بچے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو پھر شہید کیا گیا، اس کا نام تھا، اللہ اکبر، یہ بڑا بدبخت آدمی تھا جس نے امام حسین کو شہید کیا، سنان بن انس نفی، اس نے گردن پہ چھری چلائی، یعنی نیزہ مارا نا تو سیدھا یہ سینے پہ آگے لگا۔ سنان بن انس نفی، کتنا بدنصیب انسان کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں پہ نیزہ چلایا اور سینے میں جا لگا، آپ کے سر کاٹا گیا۔ 72 آدمی تھے جن کا سر کاٹا گیا، اور کوئی جنازے کے اوپر کفن دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہوا کو حکم دیا، ہوا آئی اور ہوا نے کیا کیا؟ صحابہ کے جسموں کو ڈھانپ دیا۔ امام حسین اور ان کے جتنے بھی رفقا تھے سب کے جسم کو ڈھانپ دیا، اور پھر کچھ جو بچے تھے زین العابدین، ان کو رسیوں میں باندھا گیا، بیڑیوں میں جکڑا گیا، اور جا کے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنا عظیم سانحہ تھا یہ، لیکن امت کو ایک پیغام دے گیا۔ جس وقت گردن کٹ رہی ہے نا، اس وقت کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے دو۔ کیا فرمایا؟ نماز پڑھنے کا ہم اجازت نہیں دیں گے۔ تو آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے لڑنے کے لیے تیار ہوئے، حتیٰ کہ اسی حالت میں نماز مکمل کی۔ اگر نماز چھوڑنے کا حکم ہوتا ہے نا
تو اس وقت امام حسین نماز چھوڑ دیتے تو اللہ کی قسم پکڑنا ہوتی. لیکن آج ہماری نمازوں کا کیا صورتحال ہے؟ سر میں درد نماز گئی، پیٹ میں درد نماز گئی، جو ذرا سی بات آئی تجارت ہے نماز گئی، دکان ہے نماز گئی. ادھر لڑائی شروع ہے اور جان ہاتھ ہتھیلی پہ ہے. لیکن اتنی عظیم ہستی پیغام دے گے دنیا کے اندر کہ دیکھو اگر زندہ رہنا تو امام حسین جیسا رہو. ما سلککم فی سقر، تم سے کل سوال کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بتاؤ تم جہنم میں کیوں آئے؟ تم کو آگے سے ایک جواب ہوگا، قالوا لم نکن من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. نماز کتنی ضروری ہے اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ انشاءاللہ سبحان اللہ.